احباب ذی وقار، آج 25 دسمبر ہے اور آج کا دن یوم قائد اعظم علی رحمہ کے حوالے سے ایک یادگار دن ہے۔ لیکن مسلمانوں کی بدحالی یہ ہے کہ یہ اپنوں کو یاد رکھنے کے بجائے غیروں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ حدیث پاک یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر بندہ اسی حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ تو اب جو ایمان کی حالت پر مرے گا تو وہ ایمان پر ہی اٹھایا جائے گا، اور جو کفر پر مرے گا تو وہ کافروں میں ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو اس دونوں ایک حدیث کو اور ایک آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایمان کی نعمت ملنے پر ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے، پھر ہم زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور پھر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں ایمانیات اور کفریات کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح تیز چلانے کے بجائے ہمیں پہلے تولو پھر بولو پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی طرح ایمان کو کفر کے تمام خطرات سے ہمیں بچانا چاہیے۔ جیسے آج کرسمس ہے تو کرسمس کی مبارک دینا، اس کی تعظیم کرنا، اس میں شریک ہونا، تحفے تحائف کا لین دین کرنا، اور جو ہے عیسائیوں کی چاپلوسی میں اپنے ایمان کو بھول جانا، یہ ایمان کے لیے سخت ترین خطرہ ہے۔ جو تعظیم کی نیت سے کسی کو کرسمس کی مبارک دے گا کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کوئی کرسمس کوئی ایسا کوئی مذہبی کوئی آسمان سے اترا ہوا تو تہوار ہے نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا گھڑا ہوا ہے۔ خود عیسائیوں کو اس کی تاریخ نہیں پتا کہ اس کی کیا ہسٹری ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اب جو عیسائیوں کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ رواداری کو بہانہ بنا کر دیگر معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، تو وہ کیا ان کے اس عقیدے پر رضامندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہے؟ تو یہ بہت خطرناک معاملات ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ پہلے کے مسلمانوں میں ایمان بچانے کے لیے کس قدر جذبہ ہوتا تھا، اور وہ کیسی کیسی قربانیاں دے جایا کرتے تھے ایمان بچانے کے لیے۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ آپ پڑھ لیں کہ وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ گئے، ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی جہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے۔ اسی طرح
صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں تو ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے رشتے دار چھوڑ دیے۔ آج ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے جناب اپنے تعلقات کو جو ہے نا وہ پہلے لے آتے ہیں اور ایمان کو ہم بعد میں رکھتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے، ہمارے بزرگان دین نے تو اپنے جو قریبی رشتے دار تھے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، ایمان کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی پراپرٹیز قربان کر دی، اپنا وطن قربان کر دیا، ہجرت کر کے چلے گئے۔ کس لیے؟ کہ باقی کچھ بچے یا نہ بچے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو آج کے مسلمان کے لیے ایمان بچانا تو زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو فتنوں کا دور ہے، اس میں تو ہر جگہ ہر طرف صبح نیا فتنہ، شام کو نیا فتنہ، اور جناب دوپہر کو نیا فتنہ، جدھر دیکھیں فتنہ ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو فتنوں کا دور ہے، اس میں ایمان بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ جو کسی قوم کے مجمع کو بڑھاتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں معاذ اللہ، اب تو جناب بہت سارے اسکولوں میں، بہت سارے دیگر اداروں میں، کل ایک بچہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہم ایک پارک میں گئے تو اس پارک میں کرسمس کا انہوں نے درخت بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی ضرورت نہیں ہے؟ ایمان ہی مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اگر یہ لٹ گیا تو پھر کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے وہ چاہے وہ روڈ کنارے کیوں نہ رہتا ہو، وہ فٹ پاتھ پہ کیوں نہ سوتا ہو، وہ اربوں پتی انسان سے بہتر ہے۔ اور اگر جس کے پاس دولت ایمان نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کے دین اسلام کو نہیں مانتا، وہ چاہے اربوں پتی ہے، کھربوں پتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار، یہ رواداری کو بہانہ بنا کر، یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمیں حکمران ایسے ملے کہ جو اس چیز کو بہانہ بنا کر معاذ اللہ ان کی کفریہ رسموں میں شامل ہوتے ہیں، خود ادا کرتے ہیں، ان کو مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، پھر ان کی دیکھا دیکھی قوم بھی پیچھے پیچھے ہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو یہ ہر طرف ایمان کے لٹیرے ہیں، تو اس لیے ہمیں خود آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ، اور یہ دیکھنا پڑے گا اور سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑے گا کہ یہاں قدم رکھنے سے کہیں میرے ایمان کو تو نہیں کوئی خطرہ، یہاں قدم رکھنے سے میرے ایمان کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچ سمجھ کے ہمیں دوست بھی سوچ سمجھ کے بچانے چاہیے، اپنی صحبت بھی ان لوگوں سے رکھنی چاہیے جہاں جانے سے ایمان خطرے میں نہ پڑتا ہو بلکہ ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہو جاتا ہو۔ تو ہمیں ایسی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے اپنا یارانہ رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھنی چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ہم ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور ایمان کی فکر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ جب فکر ہو جائے گی نا، جب اہمیت ہو جائے گی، جب کفر سے نفرت ہو جائے گی، تو پھر کوئی کسی کافر کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو راضی کرنے کے لیے نہ ان کے رسموں میں شریک ہوگا، نہ انہیں مبارکبادیں دے گا، بلکہ یہی دعائیں کرتا رہے گا، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ سوچ الحمدللہ آج بھی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں آپ بغور دیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز نظر آئے گی وہ ایمان کی فکر ہوگی۔ آپ کے اشعار میں آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ یہ کون لوگ ہیں
کہ جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جن کا ہر عمل سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے، جو صبح و شام اللہ کے دین کے کاموں میں مصروف ہیں، وہ اپنے ایمان کے لیے اتنے فکر مند ہیں۔ اور جناب ہماری صبح و شام تو دنیاوی کاموں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہم تو دین کے لیے ایک نماز کا بڑا مشکل سے وقت نکالتے ہیں، بلکہ وہ بھی مسلمانوں کی 90% سے زیادہ جو تعداد ہے وہ اس طرف نہیں آتی۔ تو لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے حوالے سے بالکل بے فکر نظر آتے ہیں۔ تو بھائی، جس کو علماء فرماتے ہیں جس کو اپنی زندگی میں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، تو پھر اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے۔ اس لیے جس نعمت کی قدر نہ ہو وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ تو نعمت اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس پر شکر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔